بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو اقتباس 12ویں جماعت کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پیراگرافس آف اردو. اردو میں جو اقتباسات آتے ہیں انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کو پڑھیں گے، اور ایک اور یہ چیز سیکھیں گے کہ اقتباس، پیراگراف، عبارت، نثر، پارہ، اس کو سیاق و سباق کے ساتھ کس طرح لکھتے ہیں، اس کا حل کرنے کا بہترین طریقہ. سر نوید خالد، غور سے سنیے گا. ہماری کوشش تو یہ ہوگی کیونکہ پیریڈ جو ہے وہ 45 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم 10 سے 12 منٹ کے اندر لگ بھگ آپ کو پورا لیکچر سمجھا سکیں، اور آپ اس کو اچھے انداز میں اگر پیپر میں لکھیں گے تو آپ کے انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے. اس لیے شروع سے آخر تک غور سے سنیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اقتباس نمبر 1. سائل اپنے اندوختے کو جو اس نے بیک کے ذریعے سے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے، اور باوجود استطاعت کی اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے. اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے. یہ اقتباس پیپر میں آ گیا. اکثر اقتباس سوال نمبر 3 ہوتا ہے، آپ درمیان میں بہت اچھا لکھیں گے. سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح. اگر پورا اقتباس نہیں لکھ سکتے، شروع کے الفاظ سائل اپنے اندوختے اور آخر ذریعہ گردانتا ہے، بیچ میں ڈاٹ 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 لگا دیجیے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ یہ اقتباس لکھ رہے ہیں. اس کے بعد حوالہ سبق. حوالہ سبق میں سبق کا نام اور یہ سبق کہاں سے ماخوذ ہے، 2 چیزیں لکھیں. اس کے بعد حوالہ مصنف. حوالہ مصنف میں مصنف کا نام اور ان کی جو القابات ہیں یا ان کو جو وجہ شہرت ہے ان کی. اردو کی پہلے سوانح نگار اور تنقید نگار ہیں. الطاف حسن حالی اس کے بارے میں لکھیں گے، حوالہ سبق اور حوالہ مصنف. کوشش کیجئے گا کہ بھائی حمزہ اس کے اوپر اس طرح لگائیں. اس کے بعد نمبر 3 جو لکھنا ہوتا ہے وہ تعارف مصنف. تعارف مصنف. اب تعارف مصنف میں آپ نے کم سے کم تھوڑا بہت اس کا تعارف لکھنا ہے. الطاف حسن حالی اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں. 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 میں انتقال ہوا. والد صاحب کا نام، اور اس کے بعد یہ لکھیں گے سر سید احمد خان نے جو تحریک شروع کی تھی اس کو آگے بڑھایا اور اس کے نقیب تھے. سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے تھے، حالی کے مرصع قلم نے انہیں چمکایا. اس کے بعد تصانیف کے نام: مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات جاوید اور مسدس حالی. امید ہے کہ چینل سبسکرائب کیا ہوگا، لیکن اکثریت ایسے ہے، اکثریت جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک بھی نہیں کرتے. 100 میں سے کوئی 2-3 ہی لائک کر دیں. لائک کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کو ایک چیز پسند آ رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لائک کر دیں تاکہ آپ کو پسند آئے. اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں. شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں. آپ کے اگر گروپ بنے ہوئے ہیں سیکنڈ ایئر کے تو ان گروپ میں سینڈ کر دیجیے، اور سبسکرائب لازمی کریں. اس کے بعد اب سیاق و سباق. اس سبق سے پہلے کیا بات چل رہی ہے، ریکیپ. مولانا حالی اپنے اس پرفکر مقالے میں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گدگری پر روشنی ڈالی انہوں نے، اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ جان لو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے. اس کے بعد جانا ہے کہ سوال کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے، خودداری ختم ہوتی ہے، غیرت، اور ایسا کرنے سے قوت عمل بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ بغیرتی اور بے ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح مزید سینکڑوں برائیاں جنم لیتی ہیں. اس کے بعد تشریح میں بتائیں گے کہ الطاف حسن حالی سبق میں احادیث اور واقعات کے ذریعے اسلام میں گداگری کی مذمت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں. آپ سب نے ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سوال کرنے سے روکا اور فرمایا، لوگو لا تسألوا الناس شیئا، لوگوں کسی سے کچھ نہ مانگا کرو، نہ سوال کیا کرو.
الطاف حسین حالی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بھیک مانگنے والے کس طرح دوسرے مختلف گناہوں کا شکار ہوتے ہیں. سائل سوال کرنے والا جو فقیر ہے وہ کس طرح اپنی جمع کی ہوئی جو رقم ہے اندوختے اس کو چھپاتا ہے اور بھیک مانگ کر حاصل جو سکی ہوتی ہے، اور بھیک مانگنے والا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنی اس رقم کو چھپاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ناداری، مفلسی، غربت کا اظہار کرتا ہے اور وہ تین جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اب تین گناہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے کفران نعمت، یعنی نعمتوں کی ناشکری، دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولتا ہے، مکاری، مکار، فریب، دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے. وہ ان گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے. دراصل الطاف حسین حالی نے اپنے پڑھنے والوں کو ان کی دھوکے میں نہ آنے کا احساس دلایا. الحمدللہ کچھ لیکچر جو ہیں سر نوید خالد اکثر کو معلوم ہی ہیں کہ اگر آپ پلے لسٹ میں جاتے ہیں اور اس میں اردو سیکنڈ ایئر اس کو اگر کلک کرتے ہیں پلے لسٹ کو تو یہ بہت سے لیکچر، خلاصے، مرکزی خیال اور اس کے علاوہ MCQs وغیرہ جو پیپر میں آ سکتی ہیں، اشعار کی تشریح اور 2023 کے امتحان میں جو آنے والے تقریباً 250 MCQs اس کے بارے میں، اردو افسانہ نگاری، خلاصے تمام، تبصرے، الحمدللہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اردو ڈرامے کا تاریخی ارتقاء اور گیس پیپر کو لازمی دیکھ لیجیے گا. امید ہے کہ آپ دیکھ چکے ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. اس کے علاوہ امتحان میں جو آنے والے اہم اقتباس ہیں، بہتر یہ ہے کہ اقتباس کے جتنے بھی اسباق ہیں تقریباً 10-11 ہیں، سب کو یاد کریں. لیکن ان میں سے کچھ اقتباس ایسے ہیں جو 10 ایئر میں اکثر آ رہے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ بھی پیپر میں 2 یا 3 اقتباس آتے ہیں، اکثر 2 ہی آ رہے ہوتے ہیں. اب ان 2 میں سے ایک اقتباس کرنا ہے. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اقتباس کس سبق سے ہے، مصنف کا نام کیا ہے، کہاں سے ماخوذ ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ جو پہلا سبق ہے، کوئی زمانہ انسان پر ایسا نہیں گزرتا اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اصل میں یہ عزم و جزم سر سید احمد خان کا ایک سبق ہے، مقالات سر سید سے ماخوذ ہے. اس میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا بننا ہے، فیصلہ پہلے سے کر لینا چاہیے. اس کے بعد اقتباس نمبر 2 میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت. تو اس میں اگر دیکھیں اسلام کی باتیں، پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، تو یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق اقتباس کیا گیا ہے. اور کتاب کا نام ہے جہاں سے ماخوذ ہے خطبات مدراس. مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی. اس کے بارے میں جو ہے ہمارے YouTube چینل میں موجود ہے، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اقتباس نمبر 3 یہ بھی عزم و جزم سے لیا جا رہا ہے. تعلیم پانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے جو مربی ہیں، تربیت کرنے والے، وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کس طرح اس کو تعلیم و تربیت دینی ہے، کیا کروانا ہے. آگے وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، وکیل بنے گا، کیا بنے گا، اس اعتبار سے تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے. اس میں دیکھیں، اس میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی. موصل ملک اور مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق، چند ہم عصر سے ماخوذ ہے. بہت اچھے انداز میں انہوں نے ان کی خاکہ نگاری کی ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے. اس میں اگر دیکھیں، اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، انبیاء کا نام آ گیا، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے لیا گیا ہے. سائل اپنے اندوختے، بھیک مانگنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھایا ہے. اور یہ جو ہے اسلام میں گداگری کی مذمت سے لیا گیا ہے. مرد غازی کے کارناموں کا اندازہ، اس کے بھی اقتباس ہمارے جو ہے نا چینل میں موجود ہیں، اس کی تشریح کی گئی ہے. تو یہ جو سبق جو لیا گیا ہے، ان کے رشید احمد صدیقی جو ہے مصنف کا نام ہے،
اور گنجہائے گرامایا سے ماخوذ ہے، گنجہائے گرامایا۔ اور اس میں جو ہے مولانا محمد علی جوہر سبق کا نام ہے۔ اس کے بعد خدا کی محبت کا اہل، اسلام نے خدا کی محبت کا اہل، اس میں اللہ رسول کی جو باتیں ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے لیا گیا ہے۔ خود بات مدراس سید سلمان ندوی، وہ آغوش مادر، یہ بھی مولانا محمد علی جوہر سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر تم استاد اور معلم ہو، اس میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی مسجد کی باتیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے لیا گیا ہے۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بھیک مانگنے۔ تو اسلام میں گداگری کی مذمت، الطاف حالی، اس وقت اس امر کا تصویہ بلا شبہ نہایت نازک و عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا عزم و جزم سے لیا گیا ہے، عزم و جزم، سر سید احمد خان، مقالات سر سید۔ اگر فاتح ہو تو بدر حنین کی سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ تو اس میں بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سیرت پر بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے لیا گیا ہے۔ جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت ہوگی، اسلام میں گداگری کی مذمت، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، یہ جو اقتباس ہے، یہ اقتباس سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے لیا گیا ہے، سید سلمان ندوی۔ اور آخری اقتباس، آدمی کو پہچانے میں انہیں خاص ملکہ تھا، موصل ملک مولوی عبدالحق اور چند ہم اثر سے لیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اگر ان اقتباس کو صحیح یاد کر لیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ انہی میں سے اقتباس آئیں گے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، عزم و جزم، اسلام میں گداگری کی مذمت، ان تین اسباب کو صحیح پڑھ لیجیے، پورا سبق پڑھ لیں تو بہت سے اقتباس آپ کے سامنے آ جائیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے جو ہے دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔